اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلو والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والطیبین الطاہرین المعصومین۔ دعا سرکار امام زمانہ، کوشش کریں سب مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب بلند آواز يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات۔ وعجل فرجهم، اس سے ایک بلند تر صلوات۔ وعجل فرجهم۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وابتغوا إليه الوسيلة، بلند ترین صلوات۔ اذان واجب الاحترام مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ جب بھی مجھ سے کچھ مانگنے آؤ تو ڈائریکٹ آنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ کبھی علی کو وسیلہ بنانا تو کبھی نبی کو وسیلہ بنانا۔ اور مسلسل مختصر گفتگو کا آغاز کبھی روایت رسول سے، کبھی قرآن کی آیت سے، کبھی عقلی دلیل سے کرتے ہوئے گفتگو کو آگے لے چلتے ہیں کہ یہ جو ہم خدا کو نبی کا واسطہ دیتے ہیں
یہ جو ہم خدا کو علی کا واسطہ دیتے ہیں، یہ جو ہم اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں، یہ جو ہم اہل بیت سے توسل کرتے ہیں، یہ نہ بدعت ہے، یہ نہ گناہ ہے، یہ نہ حرام ہے، بلکہ یہ عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے صرف ہمیں نہیں بلکہ اپنے انبیاء کو بھی یہی کہا۔ حضرت آدم ابو البشر ہیں، پوری انسانیت کے بابا۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو زمین کی طرف بھیجا تو حضرت آدم نے توبہ کرنا شروع کی، میرے اللہ مجھے بخش دے۔ حضرت آدم نے گناہ نہیں کیا تھا۔ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء معصوم ہیں، انبیاء گناہ نہیں کرتے، انبیاء خطا نہیں کرتے، مگر حضرت آدم نے ترک اولا کر دیا۔ جب ترک اولا ہو گیا، اللہ نے زمین پہ بھیج دیا، اب آدم توبہ کر رہے، خدایا مجھے بخش دے، خدایا مجھے معاف کر دے۔ مگر اللہ نے کیا کہا؟ قرآن کا دوسرا سورہ بقرہ آیت نمبر 37، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ مجھے بخش دے، آدم کہہ رہے اللہ مجھے بخش دے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ آدم ڈائریکٹ اللہ کو کہہ رہے ہیں خدایا مجھے بخش دے، مگر اللہ کہہ رہے آدم اگر تو چاہتا ہے میں تمہیں بخش دوں، مجھے کچھ کلمات کا واسطہ دے۔ حضرت آدم اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آدم کو کیا کہا؟ آدم اگر تو چاہتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں، اگر تو چاہتا ہے میں تمہیں بخش دوں تو مجھے کچھ کلمات کا واسطہ دے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ یعنی اللہ خود موٹیویٹ کر رہا ہے کہ کچھ کلمات کے ذریعے سے، کچھ کلمات کے وسیلے سے مجھ سے مانگو۔ آدم ڈائریکٹ مانگ رہا، اللہ کہہ سکتا تھا آدم میں نے تمہیں معاف کر دیا، آدم میں نے تمہیں بخش دیا، اللہ کہہ سکتا تھا نا، مگر اللہ نے کیا کہا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم نے کہا خدایا مجھے بخش دے، اللہ نے کہا بخشوں گا، مگر شرط ہے۔ خدایا شرط کیا ہے؟ کہا مجھے کچھ کلمات کا واسطہ دے۔ کہا خدایا وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل نے آ کر وہ کلمات حضرت آدم کو سکھائے۔ وہ کلمات محمد کا نام ہے، وہ کلمات علی کا نام ہے، وہ کلمات فاطمہ کا نام ہے، وہ کلمات حسن کا نام ہے، وہ کلمات حسین کا نام ہے، پنجتن کا نام ہے، جس کے وسیلے سے آدم کو نجات ملی۔ وہ کیا ہے؟ پنجتن پاک کے نام ہے۔ اچھا یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ اصحاب رسول خدا کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول خدا، یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یہ آیت، یہ کلمات کیا کلمات ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے یہی کہا کہ وہ کلمات جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی، محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کا نام تھا۔ یعنی اگر زندگی بچے گی، اگر زندگی ملے گی تو پنجتن کے وسیلے سے، کہ شاعر کہتے ہیں کیا بتائیں تمہیں ہے کدھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی، اور دیکھو نہ چھوڑو در مرتضی علی ورنہ ہو جائے گی در بدر زندگی۔ اگر در علی چھوڑو گے تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے۔ اللہ نے یہی بتایا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 37 میں کہ آدم مجھے علی کا واسطہ دو، مجھے محمد کا واسطہ دو، مجھے فاطمہ کا، مجھے حسن و حسین کا واسطہ۔ اچھا ایک جملہ ہدیہ کروں، یہ جملہ ان لوگوں کو ضرور کہیے گا جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں۔ جو بھی وسیلے کا انکار کرتا ہے نا، جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں، جب ہم یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، جب ہم یا فاطمہ زہرا مدد کہتے ہیں، ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ تم کیوں مدد مانگ رہے ہو، تم کیوں علی کو وسیلہ بنا رہے ہو، کیوں رسول کو وسیلہ بنا رہے ہو، تو اب ان کو یہ جملہ ضرور کہیے گا، بھائی حضرت آدم کون ہے؟ حضرت آدم ابو البشر، یعنی پوری بشریت کے بابا۔ حضرت آدم کون ہے؟ پوری انسانیت کے بابا۔ کیا مطلب؟ یعنی شیعہ کے بھی بابا، سنی کے بھی بابا۔ توجہات کا طالب ہوں، یعنی حضرت آدم وسیلے کے قائل کے بھی بابا، وسیلے کے منکر کے بھی بابا۔ توجہات کا طالب ہوں، دیکھو کون میرے ساتھ چل رہا ہے۔ اگر کوئی کہے نا کہ علی کو وسیلہ نہ بنانا، اگر کوئی کہے نا نبی کو وسیلہ نہ بنانا، تو اسے یہ ضرور کہیے گا ارے جب تیرے باپ کی توبہ بغیر وسیلے پنجتن قبول نہیں ہوتی تو تیری کیسے قبول ہوگی؟ جب تیرے باپ کی توبہ بغیر وسیلے پنجتن کی قبول نہیں ہوئی تو تیری کیسے قبول ہوگی؟ جب تیرے باپ کو نجات بغیر پنجتن نہیں ملی تو تمہیں کیسے ملے گی؟ یقیناً اگر نجات چاہیے تو اہل بیت کے وسیلے سے۔ پنجتن اللہ نے کہا ہے۔ دیکھیے ایک آدمی ہے وہ خود کسی کو وسیلہ بناتا ہے، جیسے مشرکوں نے بتوں کو وسیلہ بنایا، قرآن بتا رہا ہے نا، مشرکوں نے بتوں کو وسیلہ بنایا، اللہ کہہ رہا ہے یہ مشرک ہے۔
ہم جو علی کو وسیلہ بنا رہے ہیں، ہم جو نبی کو وسیلہ بنا رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کر رہے. اللہ نے کہا دیکھو علی کو وسیلہ بناؤ گے تو عطا ہوگی، نبی کو وسیلہ بناؤ گے تو عطا ہوگی. اور کل آپ نے سنا کہ عطا ہوگی حتیٰ اگر کوئی ہندو مانگے. کل آپ نے وہ معجزہ سنا نا کہ ہندو تھا، پھانسی ہونے والی تھی، موت سامنے تھی، مگر جب اس نے توسل کیا مولا امام زمانہ سے تو مولا نے اسے عطا کی. اور مولا نے کیا کہا کہ بھائی جیسے تم نے ہم سے مانگا، اگر ہمارے شیعہ بھی ایسے مانگتے تو ہم فوراً عطا کر دیتے. مگر ہمارے شیعوں میں کمزوری یہ ہے کہ دوسروں پہ یقین زیادہ ہے، ہم پر یقین کم ہے. اور بالکل اس سے ملتا جلتا شکوہ دوسرا مولا کا آج سنانا چاہ رہا ہوں. مشہور و معروف واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ، یقیناً اکثر نے سنا ہوگا، لیکن تیزی سے سنا کے آگے بڑھوں گا. عیسیٰ بحرینی کا واقعہ. کم ہی کوئی مومن ہوگا جس نے عیسیٰ بحرینی کا واقعہ نہ سنا ہو. جسے کس کی زیارت ہوئی؟ 12ویں سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف. صلوات پڑھی آواز بلند. محمد وآل محمد وعجل فرج. اب آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں بحرین میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ناصبی وزیر تھا. ناصبی کون ہے؟ جو دشمن اہل بیت ہوتے ہیں، دشمن اہل بیت. اب اس ناصبی وزیر نے مسلسل اس بادشاہ کو شیعوں کے خلاف کرنے کی کوشش کی، مگر بادشاہ شیعوں کے خلاف نہیں تھا، شیعوں سے محبت کرتا تھا، شیعوں کا خیال کرتا تھا، شیعوں پہ ظلم نہیں کرتا تھا. ناصبی وزیر تھا، شیعوں کا بھی دشمن، شیعہ تو شیعہ، شیعوں کے امام کا دشمن. ناصبی وہ ہیں جو اماموں کو گالیاں دیتے ہیں، یہ وہ خبیث لوگ ہیں. اب اس نے مسلسل سازشیں کی کہ اس بادشاہ کو شیعوں کے خلاف کرے، مگر نہیں کر سکا. مگر ایک مرتبہ کامیاب ہو گیا. ایک انار لے کر آیا، اس نے کہا اس انار پہ دیکھو شیعوں کا کلمہ نہیں بلکہ ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 2 3 پھر علی ولی اللہ. اور وہ انار پہ ایسا لکھا ہوا تھا کہ قلم سے نہیں، کہ کسی نے چاقو سے لکھا ہو نہیں، بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ نے درخت پہ اس پہ باقاعدہ لکھ کے بتایا ہے کہ اصل کلمہ صحیح والا یہ ہے. اب یہ بادشاہ حیران، دیکھا غور سے، قلم سے نہیں لکھا ہوا، کسی نے چاقو سے کاٹ کاٹ کے نہیں لکھا، یہ بالکل اصلی جیسے اس کی کھال پہ لکھا ہوا ہے، جیسے کوئی چیز کسی کی کھال پہ لکھی ہوئی ہو. بادشاہ حیران. بادشاہ نے شیعوں کو بلایا، دکھایا تمہارا کلمہ تو یہ ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فضل. اگر یہ صحیح تھا، اگر تم حق پر تھے تو اللہ تمہارا کلمہ انار پہ لکھتا، لیکن میرا جو ناصبی وزیر ہے اس کا کلمہ جو ہے وہ انار پہ لکھا ہوا ہے. کیا جواب دو گے؟ اب یہ شیعہ آپس میں پریشان ہو گئے، جو لیڈرز آئے ہوئے تھے بادشاہ کی دربار میں. انہوں نے کہا اب کیا کریں، کیا کریں؟ بادشاہ نے کہا جواب دو. کہا ابھی فوراً کیا جواب دیں؟ کہا ابھی ہمارے ذہن میں کوئی جواب نہیں آ رہا، ہمیں کچھ دنوں کی مہلت دو. بادشاہ کہتے اگر تم نے ابھی جواب نہیں دیا تو میں مار دوں گا. کہا 3 دنوں کی ہمیں مہلت دو. آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، کہا ٹھیک ہے 3 دن میں مہلت دیتا ہوں، مجھے اس کا جواب لا کے دو، اور اگر جواب نہیں دیا تم سب پہ میں ظلم کروں گا، مردوں کو قید میں ڈال دوں گا، عورتوں کو یہ کر دوں گا، بچوں کو یہ کر دوں گا، بوڑھوں کو یہ کر دوں گا. بڑے پریشان. ناصبی خوش، میں کامیاب ہو گیا. اچھا انہوں نے 3 دن کی مہلت کیوں مانگی؟ یہی امام کا شکوہ ہے، یہی امام زمانہ کا شکوہ ہے. 3 دن کی مہلت کیوں مانگی انہوں نے آپس میں جب بادشاہ کی دربار میں تھے نا، جب دربار میں بادشاہ نے انار دکھایا جس پہ کلمہ دوسروں کا لکھا ہوا تھا، جب پریشان ہو گئے آپس میں انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، اس کا جواب ہمارے پاس نہیں. انہوں نے کہا ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور اپنے مددگار امام زمانہ سے مدد مانگتے ہیں. انہوں نے فیصلہ اچھا کیا، لیکن انہوں نے ایک بڑی ٹیکنیکل غلطی کی جو ہم سب کرتے ہیں. جو کل کا جو واقعہ میں نے سنایا تھا یہ اس سے کنیکٹڈ واقعہ ہے. اس اینگل سے انہوں نے جو 3 دن مہلت مانگی، کیوں مانگی؟ کیا 3 دن میں جا کے وہ انار کے سارے درختوں کو چیک کرنا تھا ان کو؟ نہیں. 3 دن مہلت اس لیے انہوں نے مانگی کہ ہم 3 دن امام سے مدد مانگیں گے، امام سے فقیری کریں گے، آخر امام آ ہی جائیں گے. اور پھر انہوں نے ایک رات ایک بڑے عابد کو بھیجا، جاؤ دعا کرو صحرا میں، بیابان میں، ڈیزرٹ میں گریا کرو. امام زمانہ نہیں آئے. دوسری رات دوسرے کو بھیجا، تیسری رات عیسیٰ بحرینی کو بھیجا. اب جب عیسیٰ بحرینی کو بھیجا تو عیسیٰ بحرینی کو امام زمانہ کی زیارت ہوئی. اب یہ امام کا شکوہ، وہ پورا واقعہ میں نے سمرائز کر لیا. امام زمانہ کی جب زیارت ہوئی، عیسیٰ بحرینی نے شکایت کی، کہا اے میرے مولا امام زمانہ، آپ ہمارے مددگار ہیں، ہماری جانیں خطرے میں ہیں، ہمارے بچے خطرے میں ہیں، مائیں بہنیں خطرے میں ہیں، بادشاہ ہمارا دشمن بن چکا ہے، ناصبی کامیاب ہو چکا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم حق پر ہیں،
ہم آپ سے 3 دنوں سے مدد مانگ رہے ہیں اور آپ پہلے دن نہیں آئے, آپ دوسرے دن نہیں آئے, آپ مولا تیسرے دن کیوں آئے؟ یہ سوال پوچھا عیسیٰ بحرینی نے, شکایت کی, شکوہ کیا, مولا پہلے دن آ جاتے, مولا دوسرے دن آ جاتے, یہ تیسرے دن کیوں آئے؟ تو مولا نے شکایت کا جواب شکایت سے دیا. مولا نے کہا تم نے جو 3 دن مانگے تھے. اب یہ امام کا شکوہ ہے کہ اے شیعو تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں؟ جب وہ تمہیں دھمکا رہا تھا دربار میں, تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں تھا؟ جو تم نے 3 دن کا موقع مانگا, کیا وہاں پہ تم مجھے بلا نہیں سکتے تھے؟ کیا وہاں پہ تم مجھ سے مدد نہیں مانگ سکتے تھے جو تم 3 دن کا موقع وقت لے کر آئے ہو؟ اب یہاں امام کا شکوہ, اور امام کہتے اے عیسیٰ بحرینی یہ پیغام جا کے بحرین والوں کو بھی دو اور تمام شیعوں کو بتاؤ, اے شیعوں, اے بحرین کے شیعوں, یہ امام زمانہ کا پیغام ہے. جب بادشاہ نے, جب کنگ نے تمہیں دھمکایا تھا کہ میں تمہیں مار دوں گا, اس کا جواب دو. اسی وقت اسی دربار میں اگر تم کہتے یا صاحب الزمان ادرکنی, میں مدد کو آ جاتا اسی وقت. مگر تم نے 3 دن کا وقت مانگا, 3 دن کی مہلت مانگی, کیونکہ تمہیں مجھ پہ یقین نہیں تھا. ہے نا ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں؟ کل امام نے اس ہندو کو بھی یہی کہا, ہندو والا معجزہ, کہ ہمارے شیعہ اگر تمہاری طرح ہم سے مانگے کہ یقین کامل کے ساتھ, ہم میں یقین کی بڑی کمی ہے. میں آپ کو ایک مشہور واقعہ سناؤں یقین کے بارے میں, یقین کی کمی ہمارے اندر. وہ اندھے والا واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہوگا, اگر نہیں سنا تو آپ کو سنا رہا ہوں کہ بھائی ایک بادشاہ آیا امام کے حرم میں زیارت کے لیے. اس نے دیکھا کہ ایک اندھا فقیر کھڑا ہے, تو بادشاہ نے پوچھا تو امام کے دروازے پہ, امام کے در پہ کتنے سالوں سے یہاں فقیری کر رہا ہے؟ کہا کہ 5 سال, 7 سال, 10 سال, 15 سال, جتنے بھی سال. اور تو شروع سے ہی اندھا تھا؟ کہا میں فقیری اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں اندھا تھا, کوئی اور کام کر نہیں سکتا, تو میں یہاں فقیری کر رہا ہوں. کہا تو امام کے در پہ 5 سال 7 سال سے فقیری کر رہا ہے, لوگوں سے کہ پیسہ دے دو پیسہ دے دو, کیا تو نے امام سے کبھی آنکھ فقیری کی کہ مولا مجھے آنکھ دے دے, مولا مجھے آنکھ دے دے؟ اس فقیر نے کہا ہاں میں نے فقیری کی, بہت فقیری کی, 7 سال سے یہاں پر ہوں, 5 سال سے یہاں پر ہوں, خوب فقیری کی. میں نے کہا مولا آنکھ دے دیجئے, نہیں دی. پھر میں اس فقیری پہ لگ گیا لوگوں سے. پھر میں نے کہا آنکھ دے دیجئے, نہیں دی, میں فقیری پہ لگ گیا. اب یہ بادشاہ تھا, ظالم تھا, جو بھی تھا, مگر اس کا مولا پہ اس فقیر سے زیادہ یقین تھا. یہ بادشاہ کہتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ تم امام سے مانگو اور امام عطا نہ کرے. یہ آج عطا کی رات ہے نا, شب قدر ہے. بادشاہ نے کہا یہ ہو نہیں سکتا, تم امام سے مانگو اور امام عطا نہ کریں. کہتے ابھی میں اندر زیارت کو جا رہا ہوں, زیارت کر کے واپس آؤں گا, 5 منٹ لیں گے, 10 منٹ لیں گے, 15 منٹ لیں گے, واپس آؤں گا. اگر تم نے امام سے آنکھیں نہیں لیں تو میں تجھ سے تیرا سر لے لوں گا. اب جناب دیکھیے, یہ وہی فقیر تھا جو 5 سال 7 سال 10 سال وہی فقیری کر رہا تھا. مولا آنکھ دے دیجئے, آنکھ نہیں ملی, ایسے ہی کر رہا تھا نا فقیری. نیچے ہم درس اسی پہ گفتگو ہو رہی ہے نا کہ مانگنے کے انداز, مانگنے کا طریقہ ایسے. مولا آنکھ دے دیجئے, نہیں ملی, چلو لوگوں پیسہ دے دو, کام چل رہا تھا. لیکن اب جو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو اگر آنکھ لی تو لی, ورنہ میں تیرا سر لے لوں گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ امام سے تو آنکھ مانگے اور امام عطا نہ کرے. اب یہ کہتے ہیں مولا اگر آپ نے آنکھ نہیں دی سر چلا جائے گا. مولا آنکھ دیجیے. اب دل کی گہرائیوں سے مانگا, اب یقین کامل سے مانگا. اب اسے پتا تھا کہ آنکھ بس مولا ہی دے سکتے ہیں, حالانکہ پہلے اسے پتا تھا مگر یقین نہیں تھا. اب جب یقین سے مانگا, بادشاہ واپس آئے, دیکھا اندھا بینا ہو گیا, اندھے کو آنکھ مل گئی. یہ وہی اندھا ہے جو 5 سال 7 سال سے مانگ رہا تھا مگر نہیں مل رہا تھا, کیونکہ شرائط دعا کے ساتھ نہیں مانگ رہا تھا. لیکن اب جب شرائط دعا سے مانگا, یقین کامل سے مانگا, دل کی گہرائیوں سے مانگا, تو عطا ہو گئی. اہل بیت کے در پہ عطا ہوتی ہے. اور آج چونکہ وقت بھی قلیل ہے, میں نے وعدہ کیا تھا اور مسلسل مومن نے یاد دلایا, وہ نسخہ آپ کو بتاؤں کہ در اہل بیت سے کیسے انشاءاللہ آپ کو ہر بیماری سے نجات مل سکتی ہے. اور یہ نسخہ در اہل بیت سے ہزاروں ایسے نسخے ہیں. کئی مومنین ماشاءاللہ اس نسخے سے اور اس سے ملتے جلتے کئی نسخوں سے ان کو شفا ملی, ان کو مشکلات سے نجات ملی. کوشش کیجئے, اس پہ عمل کیجئے. اس پہ میں وعدہ نہیں لے رہا, لیکن چونکہ مجھے یقین ہے, امید ہے, یقین نہیں کہوں گا, امید ہے کہ مومنین اس پہ عمل کریں گے. کیونکہ اس لیے میں نے یقین کو چینج کر لیا امید میں, کیونکہ وہ صلوات والے پہ مومنین نے بتا دیا کہ خاص عمل نہیں کرتے. بلکہ پوچھ بھی لوں, جس مومن نے 500 صلوات پڑھی ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بتا دے, کہتے ہوں تعداد بڑی بھی ہے کہ نہیں.
1 2 3 4 5 माशाअल्लाह बच्चे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 2 नीचे भी थे 35 माशाअल्लाह, 2 नीचे थे एतिकाफ में 36। उन्होंने कहा हमने भी माशाअल्लाह अमल किया है। देखिए सलवात पे अमल करने में आप ही का फ़ायदा होगा। ये आज जुमे का जो दिन गुजरा ना, जुमे के दिन अगर आप 100 सलवात पढ़ने की आदत डाल दें तो रिवायत बताती है आपकी कब्र नूरानी हो जाएगी। ये या नूर या कुद्दूस पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुहम्मद आजिल। सलवात के पढ़ने में सलवात के पढ़ने में आप ही का फ़ायदा। या अली, अगर आप जुमे के दिन 100 सलवात पढ़े कब्र आपकी नूरानी हो जाएगी। अगर जुमे के दिन 1000 सलवात पढ़े, रिवायत बता रहा हूं, अगर जुमे के दिन 1000 सलवात पढ़े, रिवायत बताती है कि अल्लाह मरने से पहले आपको आपका जन्नत में मकाम दिखाएगा। आपका फ़ायदा है। ये जो हर रोज़ 500 सलवात पढ़ेंगे फ़ायदा आपका होगा। खुदा रहा आज शब कदर से मैं एक और वायदा दोबारा लेना चाहता हूँ। बहुत बड़ा रिस्क कर रहा हूँ, बहुत बड़ा रिस्क कर रहा हूँ। पिछली मरतबा 30 लोगों ने वादा दिया था, अब इतने दिन मजलिस सुनने के बाद शायद तादाद लोगों की कुछ वादा देने वालों की बढ़ जाए। आज फिर मैं वादा लेना चाह रहा हूँ, जितने मोमिनीन वादा करते हैं कि 40 दिन तक हर रोज़ 500 सलवात पढ़ेंगे, उनसे भी मैं हाथ उठवाऊंगा, लेकिन उनको एक गिफ्ट भी दूंगा। गिफ्ट क्या है? एक तावीज़ है, सुपर पावर तावीज़, बहुत पावरफुल तावीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह जिसको हमने दिया हम खुद अपने पास भी रखते हैं। कई मुश्किलात से उसे निजात मिली। इवन ऐसे लोग आए जो बे औलाद थे, उन्होंने कहा मौलाना हमें अल्हम्दुलिल्लाह औलाद हो गई। इतना माशाल्लाह पावरफुल ये तावीज़ है। ये मैंने कहा उसको दूंगा जो 40 दिन सलवात पढ़ेगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर तो है, मुझे इंशाल्लाह बता दीजिए मौलाना हमने पढ़। और मुझे पता है किसी ने नीचे कहा मौलाना अगर कोई झूठ बोले, मैंने कहा मोमिन तो झूठ बोलेगा नहीं। और वैसे ही मैं बता चुका हूँ, एक झूठ पे 40 दिन दुआ कबूल नहीं होगी, फिर तो कोई भी नहीं बोलेगा। सलवात पढ़िए आवाज़ बुलंद, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। तो अब दोबारा मैं वादा ले रहा हूँ। देखो आज शब कदर में कितनी तादाद बड़ी है। वो लोग भी हाथ उठा सकते हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं, और जो नए लोग इसमें ऐड होना चाहते हैं, बल्कि वो हाथ ना उठाएं जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जो नए लोग हैं वो हाथ उठाएं। जो वादा करता है कि इंशाअल्लाह आज से 40 दिन तक हर रोज़ 500 सलवात पढ़ेगा और इमाम ज़माना को हदिया करेगा, वो हाथ उठाए। पिछले वाले ना उठाएं, नए वाले अगर हो तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, नए वाले, पुराने वाले नहीं, जिन्होंने शुरू नहीं किया। 7 8 9 लोग चले जी, बस 9 लोग और ज़्यादा नहीं आएंगे साथ। चले इन 9 लोगों के लिए बुलंद तरीन सलवात। अच्छा ये 2 बच्चे भी हैं, 10 11 हो गए। वाले मोहम्मद वाजिल फरज। तो इंशाअल्लाह जितने मोमिनीन हैं जो 40 सलवात पढ़ेगा वो इंशाअल्लाह मैं उसे मुझे अपडेट कर ले। 40वें दिन मैं इंशाअल्लाह उन्हें वो तावीज़ दूंगा। बहुत कमाल का तावीज़, उसे प्रिंट करके अपने पास रखें, अपने घर में रखें, अपने दुकान पे रखें, अपने ऑफिस में रखें। कई मुश्किलात से आपको निजात मिली। अब वो नुस्खा बता दूं क्योंकि वक्त बहुत कलील है, कि बीमारियों से निजात का नुस्खा, कई नुस्खे, लेकिन ये वो नुस्खा है जो इमाम खुमैनी के उस्ताद का, आयतुल्लाह शाह आबादी का। आयतुल्लाह शाह आबादी के पास एक शख्स आता है, कहता है आयतुल्लाह कोई नसीहत कीजिए। नमाज के बाद आता है, कहता है आयतुल्लाह कोई नसीहत कीजिए। जैसे लोग आते हैं उलमा के पास, अब ये बुजुर्ग आयतुल्लाह शाह आबादी इमाम खुमैनी के उस्ताद, आयतुल्लाह कोई नसीहत कीजिए। आयतुल्लाह कहते हैं 2 काम जरूर किया करो। कहा क्या? कहा एक आदत बना दो जिंदगी में हर रोज 1 मरतबा दुआए तवस्सुल पढ़ने की। हमारा मौजूद तवस्सुल चल रहा है ना, वसीला। दुआए तवस्सुल में 14 मासूमीन से तवस्सुल है। कहा हर रोज 1 मरतबा दुआए तवस्सुल का क्या फायदा होगा? कहा दुआए तवस्सुल के वसीले से तुम्हारी हाजात पूरी होंगी। और उसका तरीका भी बताया कि आप 10,000 हाजतों के लिए एक दुआए तवस्सुल ना पढ़ें, एक हाजत जहन में रखें, उसके लिए दुआए तवस्सुल पढ़ते रहें जब तक वो पूरी हो। फिर जब वो हाजत आपकी हो गई, फिर दूसरी हाजत के लिए दुआए तवस्सुल पढ़ते रहें। ऐसे दुआए तवस्सुल की बरकत से आपकी हाजतें पूरी होंगी। कहा आयतुल्लाह और नुस्खा बस यही काफ़ी है? कहा नहीं, ये नुस्खा पूरा इस तरह से होता है कि हर रोज़ 1 मरतबा दुआए तवस्सुल पढ़ो और 70 मरतबा सूरह अल-हम्द पढ़ो। अच्छा दुआए तवस्सुल को पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा 12 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। चलो भाई 15 मिनट। और अल-हम्द तो सबको याद है, बच्चे को 70 मरतबा अल-हम्द, जैसे 500 सलवात हैं ना, घूमते फिरते हुए, ड्राइव करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन टिक, यानी पूरा सूरा। ठीक है ना, ये नहीं कि आप कहें मौलाना ने तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा था, उसी को आप 70 मरतबा पढ़ें। नहीं, पूरा सूरह फातिहा
پورا سورہ الحمد، الحمدللہ رب العالمین پورا آخر تک، وَلَضَّالِّينَ تک، ٹھیک ہے نا، 70 مرتبہ. کہا اس کا کیا فائدہ ہوگا سورہ الحمد کے پڑھنے کا؟ کہا جب سے میں نے یہ عمل شروع کیا ہے، 1 مرتبہ دعائے توسل، 70 مرتبہ سورہ الحمد، کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، کبھی بیمار ہی نہیں ہوا. یہ وہ پاورفل نسخہ ہے. اور پھر کہتے ہیں، اور روایات بتاتی ہیں کہ سورہ الحمد اتنا پاورفل ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ اگر کسی مردے پہ 7 مرتبہ یا 70 مرتبہ سورہ الحمد آپ نے پڑھ لیا اور مردہ زندہ ہو گیا تو حیران نہ ہونا. دیکھیے یہ وہ پاورفل سونا ہے، سمجھیے، سونا نہیں، ڈائمنڈ نہیں، ڈائمنڈ زیادہ قیمتی. وہ 30 کلو سونے والی مثال یاد ہے نا، 30 کلو سونے کے لیے ہم چلے جائیں گے، اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہر روز دعائے توسل اور 70 مرتبہ الحمد کے لیے کتنے لوگ حاضر ہوں گے. میں وعدہ نہیں لے رہا، کیونکہ پھر لوگوں نے اب مجھ پہ نام لگا دیا وعدے والا مولوی. یہ بہت عجیب بات ہے باہر کے، لیکن اچھی بات ہے کہ چلو 500 صلوات والا مولوی، یہ نام لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر میرا نام یاد نہ ہو. لیکن اس پہ عمل کیجئے اگر آپ کا فائدہ. مثلا آپ اپنی بیگم کو گھر میں بتائیے کہ وہ کھانا پکاتی ہیں، پیاز کاٹ رہی ہیں، آلو کاٹ رہی ہیں، جو بھی کر رہی ہیں، 70 مرتبہ الحمد پڑھ لیں، کھانے پہ دم کر لیں. دعائے توسل 1 مرتبہ پڑھ لیں، کھانے پہ دم کر لیں. کبھی بیمار نہیں ہوں گے. دعائے توسل کے وسیلے سے حاجات پوری ہوں گی، اور 70 مرتبہ الحمد کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ آپ کی بیماریاں گھر سے نکلیں گی. اگر گھر میں کوئی بیمار ہے، یہ بہترین نسخہ ہے، اس پہ عمل کیجئے. ایک مومن نے کہا تھا کہ ان کی والدہ بیمار ہے، خدا ان کی والدہ کو شفا نصیب فرمائے. اس نسخے پہ عمل کیجئے. اگر گھر میں کوئی بیمار نہیں بھی ہے تو یہ بہترین پریکاشن ہے، آسان نسخہ. ایک دعائے توسل 70 مرتبہ. بچوں کو عادت دلا دیجئے، بلکہ بچوں کو دعائے توسل یاد کروا دیجئے. اب کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، اگر 1 ہفتے سے زیادہ ہم آپ کی خدمت میں ہوتے تو ضرور میں اعلان کرتا کہ بچے جتنے دعائے توسل جو یاد کرے گا ہر ایک کو 50-50 یورو دیں گے. لیکن کیونکہ میں عید کے بعد جا رہا ہوں تو یہ اعلان رہ گیا. لیکن جو اعلان میں نے کیا تھا یا علی و یا عظیم، کہ 12 سال تک کے بچے جو یا علی و یا عظیم یاد کریں گے ٹیوزڈے تک. میں بھول گیا ٹیوزڈے کو کیا بولتے ہیں آپ کی زبان میں؟ مغدی. کبھی پریشان ہوتا ہے کوئی غلط چیز تو نہیں سکھا رہے، میں بول دوں مغدی وہ کوئی گالی ہو. ٹیوزڈے ہی ہے نا، ہاں مغدی. چلیں جی، تو مغدی تک جو ہے انشاءاللہ 12 سال تک کے جتنے لڑکے ہیں وہ یا علی و یا عظیم، جن کو یاد نہ ہو، ایسے نہ ہو کہ پہلے سے یاد ہو آ جائے، جن کو یاد نہ ہو وہ یاد کریں. تو مینجمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بچے 12 سال تک والے ہیں وہ اگر یاد کرنا چاہتے ہیں تو یہ مینجمنٹ سے رابطہ کریں. جو بھی مینجمنٹ والے ہیں ان سے رابطہ کریں، اپنا نام لکھوا دیں، لسٹ تیار ہو جائے تاکہ پتہ چلے کتنے بچے یاد کر رہے ہیں. تو 4 بچوں کو انشاءاللہ ہم گفٹ دیں گے جو بالکل صحیح طریقے سے یہ انشاءاللہ سنائیں گے. آئیے دعا کریں کہ خدا اس شب قدر میں ہمیں کم سے کم، اگر پچھلی شب قدروں میں ہم نے کچھ ابھی تک حاصل نہیں کیا خدا نخواستہ، تو اس شب قدر میں ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ایک نسخہ انشاءاللہ میں نے کہا تھا کہ اگر سارے مومنین آ جائیں نیچے مل کے کریں گے، بہت بڑا پاورفل نسخہ ہے، بہت بزرگ آیت اللہ کا نسخہ ہے. انہوں نے کہا شب قدر اس پہ عمل کرو، بہت آسان نسخہ ہے، اس پہ انشاءاللہ آپ سب آئیے گا نیچے. اگر جتنے بھی تھکے ہوئے آج رات کم سے کم نہ جائیے، کیونکہ مجھے اتنا پتہ چلے کل آپ کے بچوں کی چھٹی ہے. آپ لوگوں کی چھٹی نہیں ہوگی، لیکن آپ آ جائیے، اس نسخے پہ عمل کریں، اور جو دیگر اعمال ہے کم سے کم آج رات اس پہ عمل کر کے جائیں، کیونکہ یہ راتیں پھر دوبارہ نہیں آنے والی. نہیں معلوم کہ آئندہ سال ہم زندہ ہوں گے کہ نہیں معلوم کہ کتنی بڑی مشکلات ہماری زندگی میں آنے والی ہیں، لیکن آج رات اعمال کے صدقے میں ہمیں نجات مل جائے تو تھوڑی سستی کی وجہ سے اپنا نقصان کیوں کریں. تو خدا را کوشش کیجیے گا، آج ہمت کیجیے گا، ہمت سے کام لیجیے گا، اور تمام اعمال کم سے کم جتنے جو ضروری اعمال ہیں وہ کر کے جائیے گا، اور اپنے بچوں کو موٹیویٹ کیجیے گا کہ آج رات اٹھے رہیں. روایت میں ملتا ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جب مولا صلوات پڑھی باوز بلند محمد، شب قدر کو جب مولا حسن اور حسین بہت چھوٹے ہوتے تھے تو ان کو صبح تک اٹھائے رکھتی تھیں کہ جی بیٹا صبح تک اٹھے رہو. شب قدر میں صرف اٹھے رہنا ہی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے. انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ آج ہم امام زمانہ کے ظہور کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں. اگر ہمیں انشاءاللہ اللہ توفیق نصیب فرمائے، ہم تمام مومنین و مومنات کے لیے، دنیا بھر کے جو مومنین و مومنات جو مشکلات میں ان سب کے لیے دعا کریں انشاءاللہ. خدایا جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما. خدایا شب قدر ہمیں عشق حقیقی امام زمانہ نصیب فرما. خدایا ہمیں 500 مرتبہ صلوات پڑھ کے ہر روز امام زمانہ کو ہدیہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. خدایا کربلا کی زیارت نصیب فرما. خدایا مشہد کی زیارت نصیب فرما. خدایا جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما. خدایا شام بی بی زینب کی زیارت
نصیب فرما، جو مشکلات میں ہیں خدایا ان کی مشکلات کو دور فرما، اپنے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔